تو اس کی وجہ سے کوئی بھی مال کبھی گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے اندر برکت عطا کرتے ہیں اور اس کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی خذ من اموالہم صدقة تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ معزز حاضرین اور حاضرات، ہم ماہ مبارک رمضان سے گزر رہے ہیں اور اس ماہ مبارک میں بہت ساری عبادتوں میں امت مسلمہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ تو ان عبادات میں ایک اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والی بات بھی ہے، جو کہ نفل صدقات اور خیرات میں جہاں بہت آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے لیتے ہیں اور اپنی آخرت بنانے کی فکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ ہم ایک پائی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا 700 گنا یا اس سے زیادہ بھی دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ تو جہاں نفل صدقات اور خیرات کا معاملہ ہوتا ہے تو وہیں بہت سارے مسلمان اپنی زکوٰۃ نکالنے کے لیے بھی رمضان کے مہینے کا انتخاب کرتے ہیں۔ ویسے زکوٰۃ کا تعلق ماہ رمضان سے نہیں ہوتا، بلکہ زکوٰۃ ایک سال گزرنے پر، نصاب کے اوپر ایک سال گزرنے پر فرض ہوتی ہے، وہ چاہے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، زمانے کو شرف حاصل ہے، تو اس لیے بہت سارے مسلمان اپنی زکوٰۃ نکالنے کے لیے ماہ رمضان کو منتخب کرتے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں زکوٰۃ کے مسائل اور احکام جاننا انتہائی ضروری ہے کہ بسا اوقات زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بھی میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں یہ سمجھ کر آدمی زکوٰۃ نکالنے سے رہ جاتا ہے۔ تو کبھی زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے، کس کو دینا جائز ہے اور کس کو نہیں دے سکتا ہے، یہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے دیتا ہے جو زکوٰۃ لینے کا حق نہیں رکھتا، حقدار نہیں ہوتا۔ تو زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں، اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہم پر ہیں، مگر اس کے باوجود کچھ مخصوص مال ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ وہ کون سے مال ہیں؟ تو عمومی طور پر وہ مال جو کہ انسان کے پاس رہتے ہوئے جس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، چاہے خود بخود اضافہ ہو یا آدمی کی اپنی کوششوں سے، محنتوں سے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہو۔ جی جیسے آپ کے پاس کھیتی وغیرہ ہے یا جانور اگر آدمی پال رہا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود بخود آدمی اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ کے پاس کچھ تجارت، پیسہ، روپیہ پیسہ وغیرہ ہے کہ جسے آدمی تجارت میں لگاتا کرتا ہے اور اس کے پیچھے دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو تب چل کر وہ مال بڑھتا ہے۔ تو بہرحال بنیادی طور پر وہ مال جس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، جس میں بڑھوتری ہوتی ہے، ایسے مال میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ ہمارے اپنے معاشرے میں عام طور پر لوگ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کے اپنے مال و دولت، روپیہ پیسہ، یا ان کے اپنے پاس سونے یا چاندی کے زیورات جو ہوتے ہیں یا کسی بھی اور شکل میں سونا چاندی ان کے پاس موجود ہو تو اس کی زکوٰۃ عام طور پر نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بطور روپیہ پیسہ کے دو چیزیں، ایک دینار اور ایک درہم۔ دینار سونے کا ہوا کرتا تھا اور درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا۔ ان دو چیزوں کے اندر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ مقرر کی اور اس کی مقدار بھی آپ نے بتائی کہ کسی آدمی کے پاس اگر 20 مثقال سونا ہو، 20 دینار سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے چاندی میں آپ نے اس وقت کے حساب سے بتایا کہ 200 درہم جس کے پاس موجود ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ 20 دینار آج کے ہمارے اپنے حساب سے جو ہم کنورٹ ہو گیا گرام وغیرہ کے اندر، تو گرام کے حساب سے 85 گرام، 80 پر 5 گرام سونا جس کے پاس ہوگا تو سونے میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور چاندی کے لیے 590 پر 5 گرام چاندی کہی جاتی ہے کہ اتنی چاندی کسی کے پاس ہوگی تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 دینار اور 200 درہم یہ دونوں تقریباً برابر تھے، یعنی کہ 1 دینار 10 درہم کے برابر ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے آپ نے سونا اتنا ہو تو اتنی اور جناب چاندی اتنی ہو تو اس کے اندر زکوٰۃ آپ نے مقرر کیا ہے۔ لیکن آج کے ہمارے اپنے زمانے میں سونے اور چاندی کے درمیان بے تحاشا تفاوت اور فرق ہو گیا ہے۔ سونا اور چاندی آپ کے زمانے میں وہی دو چیزیں نقدی کے طور پر استعمال ہوتی تھی، تو ہمارے اپنے زمانے میں کرنسی نوٹ، روپیہ پیسہ بھی یہ جو ہے سونا اور چاندی کا بدل ہو گیا۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 85 گرام سونے کے برابر کسی کے پاس اگر روپیہ پیسہ بھی ہو تو پھر اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ صرف سونا اور چاندی ہی نہیں بلکہ اس کے برابر اگر پیسہ روپیہ پیسہ بھی ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیسوں کا حساب سونے کے ساتھ جوڑیں گے یا پھر چاندی کے حساب سے دیکھا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کو جانے کے بعد آپ توحید کی دعوت دیجئے، عقیدے کو اگر وہ قبول کر لیں، نماز کا حکم دیں، اسے بھی مان لیں، تو پھر اس کے بعد ان کو بتائیے فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، کہ ان لوگوں کو آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی۔ تو مالدار کا جو تصور ہوتا ہے، تو اگر آپ چاندی کے نصاب کو اس وقت اگر آپ 595 گرام 590 پر 5 گرام چاندی کے حساب سے اگر روپیے میں زکوٰۃ کی بات کریں گے تو اتنا پیسہ جس کے پاس ہوتا اسے مالدار نہیں کہا جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، اور اسی طرح سے بقیہ اور جو چیزیں جن کے اندر زکوٰۃ فرض کی گئی، اونٹ اگر 5 اونٹ ہو تو 1 بکری، اور جب 25 اونٹ ہو جائیں گے تو 1 اونٹ دینا ہوگا۔ گائے کسی کے پاس اگر 30 گائے ہوں گی تو تب چل کر 1 گائے اس کے پر فرض ہوتی ہے زکوٰۃ، اور بکریاں کم سے کم 40 بکری ہو تو تب چل کر 1 بکری اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور غلے کی بھی مقدار آپ نے بتائی کہ 5 وسق، 5 وسق کا مطلب آج ہمارے اپنے کلو گرام کے حساب سے تقریباً 750 کلو جو نا اس میں اگر غلہ پیدا ہوتا ہے تو تب اس کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو بھی اگر سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو چاندی کی بجائے سونے سے جوڑنا یہ زیادہ مناسب لگتا ہے، اگرچہ کہ بعض اہل علم یہی کہتے ہیں کہ چاندی کے ساتھ جوڑنے کی صورت میں غریبوں کا، فقراء اور محتاجین کا زیادہ بھلا ہوگا، تو اس لیے چاندی کو اعتبار کیا جائے، یعنی کہ 600 گرام چاندی جس کے پاس اس کے برابر اگر پیسہ ہو تو پھر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے پھر وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں رہ سکتا۔ تو بہرحال ہمارے اپنے پاس سونے اور چاندی کے لیے
یہ مقدار بتائی گئی، اور اسی کے برابر اگر کسی کے پاس سونا چاندی تو نہیں لیکن اس کے برابر اگر پیسہ بھی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور تھوڑا سا کیش ہے، سمجھیے کہ 50 گرام سونا ہے اور مزید اور تقریباً کچھ پیسے 2-4 لاکھ پیسے بھی جو اس کے پاس روپے بھی ہیں، ان دونوں کو جب آپ ملائیں گے تو وہ 80 پر 5 گرام سونے کے برابر جب ہو جائیں گے تو اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سونا چاندی اور روپیہ پیسہ جب ہم کہتے ہیں تو صرف خالی سونا ہی ہونا ضروری نہیں، بلکہ سونے کے ساتھ پیسہ بھی آپ کے پاس ہے، تھوڑا سا سونا اور تھوڑا سا پیسہ دونوں کو ملانے سے جب 80 پر 5 گرام اگر ہو جائے تو پھر اس کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مگر کب فرض ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کے پاس نصاب بتایا گیا سونے کا 80 پر 5 گرام یا اس کے برابر پیسے، یہ پیسے آپ کے پاس سال بھر موجود ہو، پورا 1 سال اتنی مقدار پر گزر جائے تو تب چل کر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ پچھلے رمضان میں میرے اپنے پاس گولڈ 100 گرام گولڈ تھا اور اب اس رمضان میں بھی اتنا ہی گولڈ میرے پاس موجود ہے تو پھر اس کے اندر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ وہ کیش جو میرے اپنے پاس پچھلے رمضان میں 5 لاکھ 10 لاکھ میرے پاس اگر کیش تھا اور ویسا ہی کیش بالکل پورے دوسرے رمضان کے آنے تک بھی کچھ بھی کم ہوئے بغیر، نصاب سے کم ہوئے بغیر ویسے ہی باقی رہا تو تبھی اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن اگر میرے پاس پچھلے رمضان میں سمجھیے کہ 200 گرام گولڈ تھا، لیکن بیچ میں 2-4 مہینے کے بعد سمجھیے کہ بالکل محرم میں یا پھر جمادی الاولیٰ میں میرے پاس وہ گھٹ کے صرف 50 گرام رہ گیا، پھر اس کے بعد رجب کے مہینے میں پھر اس کے اندر اضافہ ہوا اور وہ 100 گرام کو پہنچ گیا، تو جب وہ 100 گرام کا ہوا وہاں سے 1 سال اس کے اوپر گزرے اور وہ ویسے ہی باقی رہے تو تب اس کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کیش کا بھی وہی معاملہ ہے کہ میرے اپنے پاس جو کیش تھا نصاب کی مقدار سے درمیان میں سال کے درمیان کبھی بھی وہ کم نہیں ہونا، اگر کم ہو گیا پھر بعد میں بڑھا تو جب سے بڑھے گا وہاں سے 1 سال گزرنے کا اعتبار کیا جائے گا۔ عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں، بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ جو زیورات پہننے کے لیے استعمال میں رکھی جاتے ہیں ان زیورات کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، لیکن عام دلیلیں اور ایک خاص دلیل بھی یہی بتاتی ہے کہ زیورات کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون اور اپنے ساتھ اس کی بچی کو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتی ہے تو آپ اس بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن، موٹے موٹے کنگن دیکھتے ہیں۔ آپ اس عورت سے پوچھتے ہیں کیا آپ ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عورت کہتی ہے کہ نہیں کرتی ہوں، تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ پھر تو یہی 2 کنگن بالکل جہنم کی آگ کے کنگن بنا کر پہنائے جانے کے لیے کافی ہیں۔ یہ سننا رہتا ہے کہ وہ عورت اپنی بچی کے ہاتھ سے کنگن نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو رکھ کر کہہ دیتی ہے کہ یہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے دے دیتی ہوں۔ تو پتا چلا کہ جو زیورات وغیرہ بھی عورتیں پہنتی ہیں ان کے اندر بھی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اب ہمارے اپنے پاس معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر عورت کا اپنا مال ہوتا ہے، زیورات وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ سب عورت کے اپنے ہوتے ہیں۔ بہت ساری عورتیں ماشاءاللہ ان کی اپنی حیثیت بہت اچھی ہوتی ہے کہ ان کے اپنے گھر کا بزنس وغیرہ چلتا ہے جس میں ان کو برابر ماہانہ ان کے اپنے حساب سے جو بھی فکس رہتا ہے برابر ان کو پیسے وغیرہ ملتے کرتے رہتے ہیں، تو جتنے بھی زیورات عورت کے ہوں گے تو عورت ہی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے زکوٰۃ نکالنے کی، شوہر اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے اپنے معاشرے میں عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ شوہر اپنی عورت کی مدد کرتا ہے زکوٰۃ نکالنے کے لیے،
عورت کے اپنے پاس جو بھی زیورات ہوتے ہیں تو ان زیورات کی زکات کے لیے شوہر اس کو پیسے دیتا ہے اور اس کی طرف سے زکات نکالی جاتی ہے۔ تو یہ اصول ہے کہ جس کے پاس مال ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہی مکلف ہے زکات نکالنے کے۔ تو اب کوئی عورت، اس کا شوہر اس قابل نہیں ہے کہ وہ زکات نکال سکتا ہے، اس کی مدد کر سکتا ہے، تو عورت کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ زکات نکالے، چاہے وہ اپنے باپ سے، بھائی بہنوں سے، کسی سے بھی تعاون حاصل کرتی ہے تو ٹھیک ہے، یا پھر جو زیورات اس کے پاس ہیں، جتنی زکات اس کی بنتی ہے اس میں سے خود اپنے زیورات ہی کو بیچ کر بھی وہ زکات دے سکتی ہے۔ کتنی مقدار زکات نکالنی ہے؟ سونے چاندی میں یا آپ کے پاس جو کیش ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ صرف 2.5%، 2.5%، بس اتنی ہی زکات نکالنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دیا ہوا ہے، 100% جتنا ہمارے پاس ہے اس میں سے صرف 2.5% اللہ رب العالمین ہم سے چاہتے ہیں کہ اتنی زکات ہم ادا کر دیں۔ صحیح معنوں میں اگر ہر بندہ اپنے پاس موجود چیزوں کا، سونے زیورات، سونے چاندی یا جو بھی اور بسکٹ وغیرہ کی شکل میں ہو یا ان کے اپنے پاس کیش کی شکل میں ہو، اگر سارے مسلمان اللہ رب العالمین کے اس حکم کو بجا لاتے ہوئے کہ صرف 2.5% زکات اپنی صحیح طریقے سے اگر نکال لیا کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد جس کو یا پھر جو غربت کی سطح پر زندگی گزارتی ہے وہ اوپر اٹھ سکتی ہے اور ان کی غربت اور ان کا افلاس انشاءاللہ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت میں سے جب اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے زکات نکالنے کی بات آتی ہے تو آدمی کو لگتا ہے کہ بہت بڑی رقم مجھے مفت میں دینا پڑ رہا ہے بغیر کسی معاوضے کے۔ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیا ہوا ہے وہ ہم سے چھیننے پر بھی قادر ہے۔ 2.5% اگر آپ نہیں نکالتے ہیں تو یقین مانیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سختی کے ساتھ بات بتائی ہے کہ کوئی بھی مال جس کے اندر زکات کا مال شامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ مال زکات کا وہ مال اس کے پورے مال کو برباد کر دیتا ہے۔ ما خالطت الزکات مالا الا اہلکتہ، زکات فرض ہونے کے باوجود بھی اگر آدمی اس میں سے زکات نہیں نکالتا ہے اور اپنے مال کے ساتھ اسے ملا کر استعمال کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وہ زکات اس کے اپنے پورے مال کو ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ نے یہ بھی بات بتائی کہ ما نقص مال من صدقہ، کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر 1 کروڑ میرے پاس ہے اس میں سے میں نے 2.5 لاکھ اگر زکات نکال دی تو پھر یہ تو بہت بڑی رقم ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آپ کو بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ صدقہ اور زکات جب اپنے مال کی ادا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی بھی مال کبھی گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے اندر برکت عطا کرتے ہیں اور اس کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بات بتائی گئی کہ زیورات، چاندی یعنی سونا اور چاندی یا جو بھی کیش ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمیں صرف 2.5% زکات نکالنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ کم سے کم آدمی کے پاس 85 گرام سونا ہو یا اس کے برابر کیش ہو، یا پھر دونوں ملا کر تھوڑا سا سونا اور تھوڑا سا کیش، یہ دونوں مل کر بھی اگر 85 گرام کے برابر ہو جاتے ہیں اور اس مقدار پر پورا 1 سال اگر گزرتا ہے تو تب چل کر اس میں زکات فرض ہوتی ہے، اور 2.5% اس میں سے نکالنا ہے۔ تو اب 85 یہ کم سے کم مقدار بتائی گئی، اس سے اگر کم ہے، کسی کے پاس اس کا اپنا پیسہ اور جو بھی سونا وہ سب ملا کر جوڑتا ہے تو صرف 80 گرام اگر ہوتا ہے تو اس میں کوئی زکات نہیں۔ 80 پر 2 گرام، 80 پر 4 گرام تک بھی سمجھ لیجئے کہ اس میں کوئی زکات نہیں ہے۔ جب وہ 80 پر 5 گرام کو پورا ہو جائے تو تب چل کر اس میں زکات فرض ہوتی ہے۔ اس سے پہلے آدمی اگر نفل کے طور پر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا میرے پاس ہے، چلو تھوڑا سا میں اللہ کے راستے میں دے دیتا
देता हूं, ये सोच कर देता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि माल जिसका होगा उसी के ऊपर ज़कात देना लाजिम होता है। बीवी का है, औरत का माल है तो औरत उसकी जिम्मेदार है, और मर्द के पास अगर माल है तो मर्द उसका जिम्मेदार है। हमारे अपने पास ऐसी चीजें जो आदमी अपने इस्तेमाल के लिए रखता है, चाहे उसका अपना मकान करोड़ों का क्यों ना हो, उसके अपने पास 4-5 गाड़ियां हैं, या उसके अपने और भी घर के अंदर बहुत सारा साजो सामान, जी मुख्तलिफ किस्म के फर्नीचर्स हैं, ये है, वो है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, फुला है, जितनी भी इंसान के अपने बरतने की इस्तेमाल करने की चीजें होती हैं, उनमें से किसी चीज पर कोई ज़कात नहीं होती, चाहे उसकी मालियत कितनी ज्यादा क्यों ना हो जाए। मकान बंगले की शक्ल में है, गाड़ियां भी सब एक से एक कीमती गाड़ियां हैं, कुछ भी हो, आदमी अगर अपने इस्तेमाल के लिए रखता है तो उसके अंदर कोई ज़कात फर्ज नहीं होती। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसी चीजें जो आदमी के अपने पास, जिनके जरिए आदमी कमाई करता है, जैसे किसी आदमी के पास 10 कारें हैं जो टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करता है, या फिर आदमी के पास कुछ और आलात मशीनरीज वगैरह होती हैं जिनसे आदमी कमाई करता है। अगर आप कार की कीमत देखेंगे तो 10 कार की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी, मगर आपको उसमें से ज़कात उसकी नहीं निकालनी है, बल्कि उन कारों के जरिए जो आपकी अपनी आमदनी होती है, जितना भी आप कमाते हैं, वो कमाई, वो आमदनी अगर इस यानी कि सोने के निसाब के बराबर 85 ग्राम 85 ग्राम सोने के बराबर हो और 1 साल उस पर गुजर जाए, वो आपके पास बाकी है, तो उसमें से आपको ज़कात निकालनी है। बाकी कार की कीमत, या फिर इसी तरह से जो मशीनरीज वगैरह, बहुत सारी कंपनियां जिनके अंदर बड़ी बड़ी लागत की मशीनरीज होती हैं और उनके जरिए काम लिया जाता है, तो मशीनरीज की जो कीमत है उस पर कोई ज़कात नहीं होती। इसी तरह से आदमी के पास उसके अपने रहने का मकान तो है, उसके अलावा भी 4-5 उसके अपने पास मकानात हैं जिनको वो किराए पर उठाया हुआ है, तो उन मकानात की कीमत हो सकता है कि लाखों में हो, मगर उसकी जो न मकानात की कीमत का एतबार नहीं किया जाएगा, बल्कि उन मकानात से होने वाली आमदनी, जो किराया उसको वसूल होता है, वो किराया अगर उसके पास जमा है और वो बिल्कुल होते होते निसाब को पहुंच गया और फिर उस पर 1 साल भी गुजर गया, तो तब चलकर उसमें ज़कात फर्ज होती है। अगर 10 गाड़ियों की आमदनी आती तो है, मगर कुछ भी बचता नहीं, सब खा पी कर खत्म हो जाता है, वैसे ही 4-5 मकानात का किराया तो आता है, मगर आदमी और कोई सोर्स ऑफ इनकम उसके पास है नहीं, बस उसी किराए से अपनी जिंदगी गुजारता है, अपने बाल बच्चों को पालता है, कोई चीज उसके पास बचती नहीं है, तो फिर उसके ऊपर कोई ज़कात फर्ज नहीं होगी। इसी तरह से जिन चीजों में ज़कात फर्ज होती है तो वो है सामाने तिजारत। मुख्तलिफ किस्म की तिजारत लोग करते हैं, सौदा सरफ की दुकान होती है, कपड़े की दुकान होती है, या फिर और मुख्तलिफ जी दुकानें, कोई सब्जी की दुकान, या कोई इस तरह बहुत सारी चीजों की दुकानें होती हैं। तो ऐसी सूरत में आदमी जब अपनी तिजारत शुरू करता है, उस वक्त अगर उसने जो कैपिटल लगाया वो कैपिटल निसाब को पहुंचा हुआ है, पहले से 100 ग्राम सोना जिससे खरीदा जा सकता है, इतना कैपिटल लगाकर उसने समझिए कि तिजारत शुरू की, तो उसका वो कैपिटल वैसे ही बरकरार है। फिर उसके बाद 1 साल जब गुजर जाए तो फिर उसे देखना होगा कि उसकी अपनी दुकान में कितनी चीजें बाकी हैं। जितनी भी चीजें बाकी हैं उन तमाम का हिसाब लगाकर वो अपनी जो है ज़कात निकालने की कोशिश करेगा। ये कब? जबकि उसका अपना कैपिटल ज़कात के निसाब को पहले ही से पहुंचा हुआ है तब। अगर उसका कैपिटल उतना नहीं है तो ऐसी सूरत में जो कैपिटल उसने लगाया वो
اور اب دکان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دونوں ملا کر اگر دیکھتا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کو چیز پہنچ رہی ہے تو تب اس کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کیپٹل پہلے ہی سے زکوٰۃ کی نصاب کو پہنچا ہوا ہے، اور جو کچھ بھی منافع وغیرہ ہوتا ہے کیپٹل پر سال گزر گیا تو کافی ہے۔ منافع اگرچہ کہ ایک مہینہ سمجھیے کہ 10 مہینے کے بعد آپ کو منافع آیا، کیپٹل آپ کا تھوڑا سا ہی تھا، یعنی کہ زکوٰۃ کے قریب تھا، اور جو منافع آیا تو وہ ملا کر آپ کے پاس بالکل کہ زکوٰۃ اس سے پوری ہو رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس منافع کا کیپٹل پر جو سال گزر گیا اسی کا حساب ہوگا۔ کیپٹل منافع پر الگ سے 1 سال گزرنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے جانوروں میں اگر کسی کے پاس 40 بکریاں پہلے سے موجود ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یا اس سے کم بھی تھی لیکن اس کے بعد درمیان میں اس کے پاس اضافہ ہو گیا، تو جتنا بھی اضافہ ہوا تو پھر ایسی صورت میں جو اصل تھی اس کا ہی اس پر سال گزر گیا تو کافی ہے، بعد میں جتنا بھی اضافہ ہوا تو اس پر سال گزرنے کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو سامان تجارت جس طرح کا بھی سامان ہو تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اپنے پاس جو کیپٹل ہے جو پہلے سے زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچا ہوا ہے، تو اس کے بعد اس میں آخر میں سال گزرنے پر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں آپ کی اپنی دکان میں، اس وقت اس کی کیا قیمت ہے اس کا ہی اعتبار ہوگا۔ آپ نے پہلے کم قیمت میں خریدا ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں، یا پہلے زیادہ قیمت میں وہ چیز خریدی گئی اور بعد میں چل کر اس کی قیمت گھٹ گئی، تب بھی بہرحال جو اس وقت موجود بازار کی کیا قیمت ہے اس قیمت کا اس کے اندر اعتبار کر کے پوری جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی جو کیا ہے تقویم، یعنی اس کی بنا اس کا اندازہ لگا کر اس کی قیمت لگائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس میں سے وہی 2.5% کے حساب سے سونے کا جو نصاب بتایا گیا اس نصاب کو پورا کر رہا ہے تو اسی کی مقدار میں یعنی کہ 2.5% 2.5% اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ تجارت کرنے والے بہت سارے، جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گاڑیوں کی اگر آدمی اس کے اپنی ذاتی گاڑیاں ہیں اور وہ ان کے ذریعے کمائی کرتا ہے تو گاڑیوں کی قیمت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی بلکہ ان سے ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی بلکہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی گاڑیوں کی تجارت ہی کرتا ہے، گاڑیاں ہی لینا دینا بیچنا، جی یا پھر کمپنی سے بالکل شو روم سے خریدتا ہے اور بیچتا ہے، یہی اس کی تجارت ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی تمام گاڑیوں کی قیمت لگا کر اس پر اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ 2-4 گاڑی بھی اگر ہے لازمی بات ہے کہ اس میں زکوٰۃ فرض ہو ہی جائے گی، تو ایسی صورت میں گاڑی کی پوری قیمت کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ کر کے اس پر زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ ویسے ہی زمینات کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ زمین خریدنے والے بسا اوقات اس ارادے سے خریدتے ہیں کہ یہ زمین میری اپنی ہی ضرورت کے لیے، میں اور چند سالوں کے بعد اس میں اپنے لیے مکان بناؤں گا، اس ارادے سے اگر آدمی خریدتا ہے تو وہ کتنی بڑی زمین کیوں نہ ہو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن خریدتے ہوئے ہی آدمی کی یہ نیت ہوتی ہے کہ آج یہ زمین کم قیمت میں مل رہی ہے، جب بھی اس کی قیمت اچھی خاصی بڑھ جائے گی میں اس وقت اس کو فروخت کر دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خریدتے ہوئے اس زمین کے ذریعے تجارت کا ارادہ رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس زمین پر ہر سال جتنی اس زمین کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اس کا حساب کر کے برابر اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ آدمی پہلے اگر اپنے لیے استعمال کے لیے ارادہ کیا تھا اور بعد میں 2-4 سالوں کے بعد اچانک اس کا ارادہ بدل گیا اور اب وہ اسے بیچنے کے ارادے سے رکھ رہا ہے اپنے پاس، تو جب اس کی نیت بدلی بیچنے کی، وہاں سے آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ زمین بک گئی نکل گئی اور پیسہ کہیں اور خرچ ہو گیا اور بات ہے،
لیکن جب سے بندہ نیت کیا بیچنے کی اور پھر اس کے بعد 1 سال تک بھی وہ زمین بکی نہیں، ویسے ہی برقرار ہے اسی کے اپنے پاس، تو اس کی ویلیو کیا ہے وہ نکال کر اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ویسے ہی مکانات وغیرہ کا بھی معاملہ ہے، آدمی کیا اپنا رہنے کا گھر ہے، لیکن اگر جس وقت بھی بندہ نیت کر لیا کہ یہ مکان میں بیچ دوں گا، تو اس وقت سے لے کر اگر اس کا مکان بکا نہیں، 1 سال گزر بھی گیا تب تک بھی نہیں بکا، تو جب سے اس نے نیت کیے 1 سال ہو جانے کے بعد اپنے اس مکان کی ویلیو کیا ہے وہ ڈال کر اس کی زکوٰۃ اس کو نکالنی ہوگی۔ تو اس طرح سے ہمارے اپنے پاس ان چیزوں کے اندر زکوٰۃ دینا، یہ چیز جو کیا ہے ہم کو شریعت ہم کو بتا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جانوروں کے اندر بھی زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اور ویسے ہی کھیتی کے اندر یا کھیت سے ہونے والی جو پیداوار ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ اونٹوں کے تعلق سے ہمارے اپنے پاس اونٹ تو ہوتے نہیں، کم سے کم 5 اونٹ ہو تو 1 بکری زکوٰۃ دینی ہے، 10 ہو جائیں گی تو 2، 5 سے بڑھ جائیں گے جی، جب 10 ہو جائیں گی تو اس کے بعد آدمی کے اوپر 2 بکریاں فرض ہوتی، 15 ہو جائیں گی تو 3، 20 ہو جائیں گی تو 4 بکریاں، لیکن جب اونٹ 25 ہو جائیں گے تو 1 اونٹ دینا ہوگا، اونٹ نہیں بلکہ اونٹنی، بالکل فیمیل، اور وہ بھی بنت لبون اور بنت مخاض، بنت لبون، ایسے حدیث کے اندر اس کے مختلف اوصاف بتائے گئے ہیں۔ یہ سب عمروں سے تعلق رکھنے والی کہ کتنی عمر کی اونٹنی زکوٰۃ میں دینی ہے۔ ویسے ہی گائے اور بیل کے اندر بھی ہمارے لیے زکوٰۃ مقرر کی گئی کہ کم سے کم آدمی کے پاس 30 گائے یا بیل ہو تو 1 سال کا، جس کے 1 سال مکمل ہو چکے، ایسا ایک بچڑا اس کو چاہے گائے ہو یا بیل، اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور جب وہ 40 کے ہو جائیں گے تو 40، تو اس وقت چاہے گائے بیل دونوں ملا کر بھی ہیں تو اس وقت 2 سال جس بچے کے مکمل ہو چکے ہو ایسے جانور کو زکوٰۃ میں نکالنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد حساب ویسے ہی بڑھتا جائے گا، اگر 30 اور 40 کا 60 ہو گئے تو 2 1 سال کے نکالیں گے، 70 اگر گائے بیل ہو گئے تو 1 سال کا اور 2 سال کا، ایسے حساب چلتا رہے گا۔ اور بکریوں میں ہمیں بتائی گئی بات کہ کم سے کم 40 بکریاں ہو تو 1 بکری زکوٰۃ دینی ہوگی، اور یہ سلسلہ چلے گا 120 بکری تک۔ 120 بکریاں بھی ہو تو اس میں 1 ہی بکری زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ 120 پر 1 اگر ہو گئی تو پھر وہاں 2 بکریاں دینی ہوتی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا ہے 200 بکریوں تک۔ 201 ہو جائے تو پھر 3 بکریاں دینی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر 100 پر 1 بکری ویسے ہی بڑھاتی چلے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے اپنے پاس زکوٰۃ کی بات بتائی گئی، مگر جانوروں کے اندر ایک اہم شرط یہ بتائی گئی کہ یہ جانور چاہے وہ گائے بیل ہو یا بکریاں ہو تو ان کو زیادہ تر جنگلوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آدمی چارہ خرید کر ان کو کھلاتا پلاتا نہیں ہے، بلکہ وہ جانور خود سے جا کر صحراؤں میں، جنگلوں میں جہاں چارہ ہوتا ہے وہاں جا کر چرنے والے ہوتے ہیں، تو ان جانوروں میں ہی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ جانور پال رہا ہے اور سارا چارہ وغیرہ خرید کر ان کو کھلاتا کرتا ہے تو اس کے پاس کتنے بھی جانور ہو کوئی زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہوتی۔ تو یہ سب ہمارے لیے تفصیلات اور بھی بہت ساری بتائی گئی ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، اور بالخصوص زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے اس کی بھی تعیین اللہ رب العالمین نے خود کر دی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل کہہ کر 8 مد اللہ تعالیٰ نے اس کے بتائے ہیں کہ ان 8 کیٹیگریز میں سے کسی کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جی اس میں بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ ان 8 کو زکوٰۃ دینا ہے، وہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے اپنی پوری زکوٰۃ دے دی، فقیر کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، یا پھر کسی قرض کا بوجھ جس کو قرض کے بوجھ میں ڈوبا ہوا آدمی اس کو آپ نے دے دیا، یا کوئی مسافر
جو بالکل راہ بھٹک کر آپ کے پاس پہنچ گیا اور اس کے پاس راہ زیادہ سفر کچھ بھی نہیں ہے تو کسی مسافر کو آپ نے دیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو 8 اللہ تعالیٰ نے جو مد بتائے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ فرض زکوٰۃ کی بات ہے۔ فرض زکوٰۃ صرف اور صرف انہی 8 لوگوں کو دے سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فقیر سے ابتدا کی، فقیر اور مسکین۔ فقیر ایسا بندہ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کھانے پینے کے لیے اور نہ کوئی آمدنی کا کوئی ذریعہ، کوئی کام کاج کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے آدمی کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اور مسکین یہ فقیر سے ذرا بہتر حالت کا بندہ ہوتا ہے، جس کے پاس تھوڑا بہت ہے مگر اس کے لیے اور اس کے اپنے بال بچوں کے لیے وہ کافی نہیں ہوتا، تو ایسے بندے کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے اپنے معاشرے میں یہ فقراء اور مساکین، ان کی تعداد ہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو کبھی کبھی قرض کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی زکوٰۃ کے منتظر ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں زکوٰۃ دے دے تو ہم اپنے قرض کا بوجھ نکال سکیں، اتار سکیں۔ اور ایسے ہی بالکل اللہ تعالیٰ نے جو مد بتائے کہ جن کے اندر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن کو بھیجا جاتا ہے، ان کو بھی اس زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں اور اسی طرح سے تالیف قلب کے طور پر کسی کافر کو اس کے اسلام کے اندر ہماری رغبت ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑا بہت اس کو پیسے وغیرہ دیے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام لے آئے اور اس کے اسلام لانے کی وجہ سے ایک بہت بڑی جماعت اسلام میں داخل ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی تائید اور مسلمانوں کو ایک حوصلہ اور ایک طاقت بن سکتی ہے، تو ایسے کسی کافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابن السبیل، فی سبیل اللہ کی جو مد بتائی، تو یہ اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ جہاد کی تیاری کے لیے زکوٰۃ میں سے خرچ کرنے والی بات ہے۔ تو بہرحال یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائے، ان کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ فقراء اور مساکین میں آدمی کے اپنے قریبی رشتہ دار بھی ہو، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو زکوٰۃ دینا چاہے دے سکتا ہے، بہن کو دے سکتا ہے، اپنے چچا کو، اپنے ماموں کو، کوئی بھی، لیکن باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو نہیں دے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اگر دینا چاہتا بندہ تو دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بلکہ یہاں تک بھی صحیح ہے کہ اگر شوہر حیثیت والا نہیں ہے اور وہ اگر فقیر یا مسکین کی کیٹیگری میں آ رہا ہے، بیوی اگر حیثیت والی ہے اور وہ زکوٰۃ نکالتی ہے تو اپنے شوہر کو بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش بھی آیا ہے۔ مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ اس طرح سے عبداللہ بن مسعود، ان کے اپنے بال بچے، مگر ان کی کمائی اتنی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے بچوں کو پال سکیں، تو کیا میں اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ بالکل دے سکتی ہو، اور ایسی صورت میں تمہیں دگنا اجر بھی ملے گا کہ ایک طرف سے رشتہ داری بھی نبھا رہے ہیں اور ان کا تعاون بھی ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ دینے کے تعلق سے ہمیں کسے دینا ہے اور کسے نہیں دینا، یہ ساری باتیں بھی اچھی طرح سے ہم کو معلوم ہونی چاہیے، تاکہ صحیح جگہ جب زکوٰۃ پہنچے گی تبھی آدمی بری ذمہ ہوگا۔ اگر جانے بغیر غلط ادھر ادھر اگر دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ اللہ بہتر جانے۔ تو اس لیے آدمی کو زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنے کے معاملے میں بھی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ تو زکوٰۃ کے مسائل بہرحال بہت ساری باریکیاں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ جب بھی اس طرح کے مسائل میں آپ کو اگر شک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ بھائی اگر آپ لوگوں کو مسئلے مسائل معلوم نہیں ہیں تو جانکاری رکھنے والے علماء سے رجوع کریں اور ان سے مسائل معلوم کریں۔ تو مسائل معلوم کر کے ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی طرح سے دین کے سارے مسائل علماء سے کتاب و سنت کی روشنی میں جانکاری حاصل کر کے ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔